بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں آج عید الفطر کا تیسرا دن، امید ہے آپ سب نے خوشیوں والی عید منائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی خوشیاں اور حقیقی عید عطا فرمائے، اور جتنی دعائیں کی گئیں ماہ رمضان میں، جو محنت کی گئی، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا تو حسب سابق ہر مرتبہ میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے۔ جن کامنٹس کے متن میں اس کو کوئی مشکوک لفظ نظر آتا ہے تو وہ اسے آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں، اور سوال بھیجنے والا یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ سوال بھیجنے کے باوجود ہم نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایسا کر لیجئے یا تو کہ آپ سوال کے متن میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ بھیج دیجئے، یا پھر واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج دیجئے اپنے نام اور شہر کے ساتھ، آپ کا سوال انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ گزشتہ نشست سے لے کر اب تک جتنے بھی سوالات پیج ان باکس، واٹس ایپ اور یہ کامنٹ باکس جو تھا، اس میں جو سوالات رہ گئے تھے گزشتہ نشست کے، ان سے آغاز کریں گے۔ آج کا پہلا سوال فاروق عالم صاحب کا: عصر کی نماز کے بعد کیا سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کئی مرتبہ ان سوالوں کا جواب دیا ہے کہ فجر کی نماز یعنی فرض ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک، اور عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے تک سجدہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ البتہ کسی کی قضا نماز ہے تو وہ اور حکم ہے، لیکن نفلی سجدہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ سعودی عرب سے فرید صاحب کا سوال: اگر کوئی پاکستانی شہری سعودی عرب میں ملازمت کی وجہ سے وہاں رہتا ہو اور وہ اپنا فطرانہ پاکستان میں ادا کر دے تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ آپ کا صدقہ فطر، آپ کی زکوٰۃ جو مال کی آپ ادا کرتے ہیں، آپ کی قربانی، آپ کسی کو دوسرے ملک میں اجازت دیں، وہ آپ کی طرف سے کر سکتا ہے۔ صورت یہ ہوگی کہ جو فطرہ آپ دیں گے وہاں کے حساب سے رقم شمار کر کے یہاں اپنے کسی عزیز کو بتا دیں کہ وہ مستحق افراد کو دے دے، تو آپ چونکہ بعض سے ملکوں میں قربانی کی اجازت نہیں ہوتی ہے یا آپ کو مستحق افراد کا پتہ نہیں ہوتا، تو آپ اپنے وطن بھیجتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ رقم وہاں کے حساب سے ہو اور مستحق افراد جو صحیح العقیدہ مسلمان ہوں ان کو جائے۔ فطرے کے حوالے سے ایک اور سوال راولپنڈی سے قاسم مسعود صاحب کا کہ اگر فطرہ اضافی کچھ رقم دے دی جائے اس نیت سے تاکہ یہ گمان نہ ہو بندے کو کہ یہ فطرے کی رقم ہے، تو کیا دیا جا سکتا ہے اضافی رقم؟
اضافی رقم سے مراد یہ کہ فطرہ مثال کے طور پر 100 روپے بنتا ہے اور آپ 200 دیتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. 1000 دیتے ہیں اور اچھی بات ہے. اللہ کی راہ میں دینا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا فطرہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے دے. عام آدمی کے لیے اور ہے جو خاص ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جن کے گھروں میں برتن ہی بے شمار ہوتے ہیں، ڈشیں بے شمار ہوتی ہیں، وہ بھی عام آدمی کا فطرہ دیں تو یہ تو عجیب بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو شکر کرتے ہوئے خوش دلی سے زیادہ دینا، یہ بہت اچھی بات ہے. بریلی انڈیا سے اویس رضا صاحب کا سوال کہ اگر امام شافعی کا کوئی مقلد ہو اور وہ مسجد کا امام ہو لیکن ان کے مذہب کے مطابق ان کی داڑھی چھوٹی ہو تو کیا اب اس کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ کسی مذہب میں داڑھی چھوٹی نہیں ہے. میرے پاس داڑھی کے لیے ایک بات جو میں کروں مجھے اس کا جواب دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنی تھی؟ اور ہم پڑھتے ہیں کہ مولا علی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی داڑھی ماشاءاللہ اتنی کہ وہ چہرہ نیچے کرتے تھے تو سینہ بھر جاتا تھا. تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کتنی مقدار ہے؟ تو آج جو لوگ کم رکھتے ہیں کسی مذہب میں، چاروں مذاہب میں، وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، بلکہ امام نووی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی وہ شافعی ہے، لیکن یہ کہ وہ تو داڑھی کٹانے کے ہی حق میں نہیں ہے. یہ تو چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے قبضہ، جس کو مٹھی کہتے ہیں، اس سے زائد کاٹ دی، ورنہ کاٹنے کا تو حکم ہی نہیں، کیونکہ حدیث شریف تو کہتی ہے کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں ترشواؤ. تو یہ جو چھوٹی داڑھی ہے یہ داڑھی کے حکم میں نہیں ہے. ہاں اب امام ہے اور صحیح العقیدہ سنی ہے، خواہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سنی ہو، اور اس کے پیچھے نماز آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وقاص بخاری صاحب کا سوال کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ جی کئی مرتبہ اس کا بھی جواب دے چکا ہوں کہ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی. ہاں ایسی کوئی مسجد ہو کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہو آمدنی کا اور مسجد کو ضرورت ہو اور کوئی حاصل نہیں ہو رہا، تو شرعی ہیلہ کیا جائے گا، مگر وہ بھی مجبوری کے وقت، اس کے سوا نہیں. فراز راجپوت صاحب کا سوال کہ جمعۃ المبارک کی اذان کیا مؤذن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دے؟ جی نہیں، اصل سنت یہ ہے کہ خارج از مسجد ہونی چاہیے، کیونکہ باہر والوں کو بتانا ہے. مگر جب سے یہ لاؤڈ اسپیکر آیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آواز باہر چلی جاتی ہے تو وہ امام کے سامنے دینے لگ گئے. لیکن اصل سنت یہی ہے کہ خارج از مسجد ہو. اور اب ایسے مائک آ گئے ہیں کہ وہ وائرلیس ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ باہر بھی وہ کھڑا ہو کے دے سکتا ہے. تو ہمیں اگر کوئی دے رہا ہے وہ اس کی مرضی، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ سنت یہی ہے کہ اذان خارج از مسجد یعنی مسجد سے باہر ہونی چاہیے. ممبئی انڈیا سے آصف فاروقی صاحب کا سوال اگلا، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک پانی کا کنواں تھا جو کہ محلے والوں کی سہولت کے لیے بنوایا گیا تھا، اب جگہ کی کمی کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا، اب اس کی جگہ واش روم بنانے کا ارادہ ہے، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ وہ وقف تھا یا بغیر وقف کے کسی نے بنایا تھا؟ وہ مالک موجود ہے، اس نے خود بنایا تھا؟ کس کی زمین پر بنایا تھا؟ اگر وہ زمین اس کی اپنی تھی تو وہ کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن دوسرے کی زمین میں ہم دخل نہیں دے سکتے. پہلا مسئلہ. دوسری بات یہ کہ کس چیز کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، کیا چیز ایسی بنا رہے ہیں تو آپ اس کی جگہ بدل کے دوسرا بنا دیں. اگر اس کو بند کر رہے ہیں کچھ فاصلے پر اس کو کر دیں، لیکن زمین کس کی ہے، کس ضرورت کے لیے بنائی جا رہی ہے، یہ تفصیل آپ نے نہیں بتائی، تو میں اتنا ہی جواب دے رہا ہوں کہ آپ کی اپنی زمین ہے، آپ نے خود بنوایا ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن کسی نے وقف کر دیا ہے تو پھر اس میں آپ کو اس کے یعنی وقف میں ہم لوگ بہت سی چیزیں خود سے نہیں کر سکتے. بالفرض مسجد کی توسیع ہو رہی ہے
تو آپ پانی کا اور متبادل انتظام ہے تو بند کریں، ورنہ اس کی وجہ سے جو دشواری ہوگی اس کے ذمہ دار آپ ہو جائیں گے۔ اپنے اوپر وبال نہ لیں، پوری تحقیق کر کے بتائیں یا پوری وضاحت کریں تو پھر آپ کو پورا جواب ملے گا۔ زاہد صاحب، آپ نے تہجد سے پہلے سونے کے حوالے سے پوچھا، شرط کے حوالے سے، اور اسی طرح شہادت حسین صاحب آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھا۔ علامہ صاحب نے گزشتہ نشستوں میں بارہا اس کا جواب دیا ہے، اور پیج پر ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں اس کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کے اگلے دو سوال۔ ان کا پہلا سوال کہ پرانے نوٹوں کے بدلے نئے نوٹ زیادہ پیسے دے کر لینا۔ ایک شخص اسٹیٹ بینک جاتا ہے، نئے نوٹ لے کر آتا ہے، وہ اپنے آنے جانے کا خرچہ اگر لیتا ہے، لازمی بات ہے لائن میں لگا ہوگا، وقت لگا ہوگا، تو وہ خرچہ لیتا ہے، اس حد تک جائز ہے، لیکن یہ کہ قیمت بڑھا کے کرتا ہے پھر جائز نہیں ہوگا۔ وضو خانے میں اگر وضو کے وقت اگر کلی کر رہے ہوں اور برابر سے کسی کے شدید دھکے کی وجہ سے وہ کلی جس پانی سے کر رہے تھے وہ حلق میں چلے جائے، تو اب روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جی، پانی اگر اتر گیا ہے تو وہ روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، آپ کو قضا کرنی ہوگی، بھلے ارادے سے گیا بغیر ارادے کے گیا، لیکن چلا گیا پانی، آپ کو روزہ وہ آپ کا نہیں رہا، آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ لاہور سے گلزار احمد صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص وطر میں ابھی دعائے قنوت پڑھ رہا تھا اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کتنے الفاظ کچھ بھی اس کے اگر نصف کے قریب ادا ہو گئے، تھوڑے سے رہ گئے، تب ہو جائے گی نماز، کیونکہ اس کو امام کے ساتھ جانا ہے۔ وہ دعائے قنوت جو پڑھنی تھی وہ کتنی پڑھ لی، اگر اس کو صرف شروع کیا تھا تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دشواری ہے، ہاں اگر نصف سے زیادہ پڑھ گیا ہے تو پھر بھی قبول ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ وہ جلدی جلدی پڑھ کے پھر رکوع میں جائے۔ نوشین احمد صاحبہ کا سوال، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے روٹی بنائی، اس پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا آیا، نیز میرے سیدھے ہاتھ پر بھی لکیروں سے اللہ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ کوئی پیغام ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آیا ہے تو برکت ہوئی ہے، اس روٹی کو محبت سے کھائیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو فریم کرا کے رکھ لیں، اس کو کھائیں، وہ اللہ کا رزق ہے، آپ کے لیے اس میں برکت آئی ہے۔ اور باقی ہاتھوں پہ ہر ایک کے لکیریں سے وہ لوگ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ یہ بن رہا ہے، وہ پوری طرح اگر بن رہا ہے اور واقعی بن رہا ہے تو اس ہاتھ کا استعمال اچھا کریں، اس سے غلط کام نہ کریں اس کے لیے، لیکن یہ ہے کہ صرف گمان کر رہے ہیں کہ بن رہا ہے، تو یہ ہر ایک کے ہاتھ پہ یہ جو انگلیاں ہیں یہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کے یہ جو 5 انگلیاں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اللہ ہی نام لکھا ہوا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم ان ہاتھوں کا کہاں استعمال کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو سنبھل کے اور اس کو احتیاط، برکت اگر ہے تو اس کو اس کی قدر کریں۔ مقصود احمد صاحب، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے اور اس نے پورا مہینہ یہ پڑھ بھی لی اس طرح، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تراویح میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے، یہ ترویحہ کی جمع ہے، یعنی 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر راحت پانا، آرام کرنا جتنا ٹائم 4 رکعتوں میں لگا ہے، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ اگر عربی میں واحد کے بعد پھر تثنیہ اور اس کے بعد جمع کم از کم 3 پر ہوتی ہے، تو 12 سے کم پر تو تراویح کا لفظ بھی پورا نہیں ہوگا، اگر 8 ہوتی تو ترویحتین ہوتا، اور تمام صحابہ سے اب تک 20 رکعت چلی آ رہی ہے، اس نے جان بوجھ کر پڑھی ہے تو اس نے کم پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے۔ رضیہ صاحبہ کا سوال کہ کیا عبد المحمد نام رکھنا درست ہے؟ جی، عبد بمعنی غلام ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس طرح عبد المحمد، عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ یہ نام تو ہوتے ہیں، عبد المحمد کبھی سنا نہیں ہے، لیکن کوئی اگر عبد بمعنی غلام لے کے رکھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو پکاریں گے کیا؟ پورا نام پکاریں گے یا صرف عبدل کہہ کے پکاریں گے؟ ہمارے ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے۔
ہم پورا نام اکثر نہیں پکارتے، کوئی ایک لفظ ہوتا ہے نام کا حصہ، وہ ہی پکارتے ہیں. اور جب برکت والے یا مقدس نام یا مقدس ہستیوں کے نام پر نام رکھے جائیں تو احترام کرنا چاہیے، ان کو صحیح طرح پروناؤنس کرنا چاہیے، صحیح طرح پکارنا چاہیے. تو عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ یہ تو میں نے سنے ہیں بزرگوں کے بھی، علماء کے بھی. عبد المحمد پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں. علی صاحب کا سوال کہ نابالغ بچے نے اگر قرآن پاک ختم کیا ہو، اب اس پہ نابالغ بچے کے پڑھنے میں اس کا احتمال زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کرے، تو کیا اس کا پڑھا ہوا قرآن بخشا جا سکتا ہے کسی بزرگ کو؟ جی، آپ اگر اس نے قرآن پورا اس کو پڑھنا آتا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ بالکل ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے کیسے گمان کر لیا کہ اس نے صحیح نہیں پڑھا؟ جو پڑھا ہوا ہے نابالغ، کم عمر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو سن لیں، معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو صحیح پڑھتا ہے، تو پھر اس پہ آپ کیوں بدگمانی کرتے ہیں؟ 27ویں شب کو زیادہ فضیلت کیوں دی جاتی ہے جبکہ طاق رات میں کسی میں بھی ہو سکتی ہے لیلۃ میں القدر؟ نے اس حوالے سے 27ویں شب کا جو خطاب کیا تھا وہ آپ کے اسی پیج پہ موجود جی ہے. موجود ہے. میں نے اس میں اس کا جواب دیا تھا، تفصیل سے دیا تھا. تاہم ہمیں حکم ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، طاق آڈ کہتے ہیں انگلش میں، یعنی ایک ہوتا ہے جفت، تو وہ یعنی 2 4 6 8 وہ ہو گئے جفت. طاق کا مطلب 1 3 5 7 9، تو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے. تو اب آپ صرف 27ویں کو ہی کریں اور باقی راتوں کو نہ کریں تو یہ غلط ہے. آپ باقی راتوں میں بھی کریں، اس ایک رات میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں. اگر وہ موجود ہے اسی پیج پہ تو وہ اس کو سن لیں تو ان کو آسانی ہوگی. محمد اشرف خان صاحب نے بھیجے سوالات تھے. ان کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ کیا جمعے کے دن بعد میں آنے والا شخص اگر جماعت میں اگر صفوں میں آگے جگہ خالی ہو تو کیا وہ صفوں کو پھلانگتا ہوا آگے آ سکتا ہے؟ منع کیا گیا ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، لیکن یہ کہ اگر جگہ خالی ہے تو لوگوں کو خود ہی چاہیے. کیوں نہیں باقی ڈسپلن کیوں نہیں رکھتے؟ باقی جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں ڈسپلن نظم رکھتے ہیں، مسجد میں آ کے کیوں نہیں؟ جہاں جگہ ہے دیکھیں خالی ہے وہیں جا کے بیٹھیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ کے بعد کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر آوازیں لگاتے ہیں آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. تو اگر وہ اس طرح کہ اس کو لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنی ہو اور رستہ آرام سے بن جائے تو اس کو جانا چاہیے آگے. اور امام کو بھی اور خطیب کو بھی کہ لوگوں کو تاکید کرنی چاہیے، لیکن صفیں بنی ہوں اور پھر پھلانگنا وہ بالکل غلط ہوگا. ہر خلیجی ممالک میں اگر یہ نہ پتہ ہو کہ جو گوشت استعمال کر رہے ہیں وہ ذبیحہ صحیح العقیدہ کا ہے یا بد مذہب کا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کیوں نہیں معلوم ہو سکتا؟ کون سا ملک ہے ایسا جس میں معلوم نہیں ہو سکتا؟ ایک ایک جگہوں پر کتنی لوگوں نے ایپ بنا دی ہیں اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے. آپ کو تسلی کرنی ہوگی، آپ اس قصاب سے بچر سے جا کے معلومات کر سکتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. میں نہیں مانتا یہ کہ لوگوں کو، ہاں کوئی بہت مشکل جگہ ہو کہ وہاں نہیں پتہ کہ کہاں سے آ رہا ہے تو وہاں دشواری ہے. تو جہاں آپ کو معلوم کرنا ہے معلوم کریں. کسی بھی مسلمان کا ذبیحہ ہے تو وہ تسلی بخش ہے، اس پہ زیادہ کوریدنا نہیں ہے. لیکن یہ معلومات ہو سکتی ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیں. ان کا آخری سوال یہ کہ قبر کو لحد نما بنانا سنت ہے یا پھر وہ صندوق دونوں نما؟ طرح درست ہے. سید عمران شاہ صاحب، آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز کے حوالے سے پوچھا. ابھی جیسا کہ کچھ دیر پہلے بھی میں نے بتایا کہ علامہ صاحب نے گزشتہ نشستوں میں بارہا اس کا جواب دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ویڈیوز کے سیکشن میں جائیں گے آپ اسی پیج پر، تو اس میں ٹاپ پر ایک ویڈیو موجود ہے بد مذہب کے پیچھے نماز کے حوالے سے. تمام احکام اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں علامہ صاحب کی جانب سے. میں اس پر ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت، اردو اور انگلش میں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص کا عقیدہ خراب ہے اور اس حد تک خراب ہے کہ گمراہی سے بڑھ کر کفر کی حدوں میں جا رہا ہے، میں اس کو اپنا امام کیسے کہہ دوں؟ یا وہ کسی مرتد کو
یا گستاخ کو ولی مانتا ہو، مومن مانتا ہو، تو میں اس شخص کو اپنا امام کیسے کہہ دوں؟ اس معاملے میں میری نماز جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ میری کتاب مسئلہ امامت بڑی توجہ سے پڑھ لیجئے، ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے، میرے نام کے پیج پہ موجود ہے، تو آپ کی پوری تسلی ہو جائے گی۔ سلیم انصاری صاحب نے قبر پر پانی ڈالنے کے حوالے سے پوچھا اور پیڑ لگانے کے حوالے سے۔ پیڑ سے مراد ایسا نہ ہو جس کا تنا اور جس کی جو شاخیں ہیں وہ باقی قبر کو توڑ دیں، یا اس میں بہت ہی نرم گھاس ہوتی ہے یا چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں نا جن کی جڑیں بہت زیادہ نہیں بڑھتی ہیں، وہ لگانا بہت اچھا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تر شاخ، تر کا مطلب فریش، ایک برانچ توڑی اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے 2 قبروں پہ لگایا، اور فرمایا کہ یہ جب تک یعنی سبز رہیں گی، جب تک تر رہیں گی، اس سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوگی۔ تو اب وہ تر رہنے کا مطلب یہ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر شے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ تو ہر چیز جو یہ گھاس ہے، پتے ہیں، یہ جب تک تازہ رہتے ہیں، فریش رہتے ہیں، تر رہتے ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں، تو اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز لگائی جائے کہ قبر کو نقصان بھی نہ ہو، اور اس پہ یہ چھوٹا سا کوئی پودا ہو وہ جس کی جڑیں بہت موٹی ہو کر وہ اس طرح تنا جیسا بنتی ہیں، وہ نہ ہو۔ اسی لیے ہم پھول بھی ڈالتے ہیں، تو پھول جب تک تازہ رہتے ہیں وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، تو یہ پھول ڈالنا بھی اسی سے یہ سیکھا گیا ہے۔ بالکل۔ سعید یوسف صاحب کا سوال کہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے وقت کیا پڑھا جائے گا؟ دعا تعلیم کی گئی ہے، جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا تعلیم کی گئی ہے، یہ پڑھی جاتی ہے، آواز کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اونچی پڑھ رہے ہیں، زیر لب پڑھی جاتی ہے، یہ دعا بتائی گئی ہے۔ باہر نکلنے کی بھی دعا بتائی گئی ہے۔ انڈیا سے محمد غفران رضا صاحب کا سوال کہ اگر کسی شخص نے بالوں پر کلر لگایا ہوا ہو تو کیا اسی حالت میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ کلر لگے ہوئے حالت میں، یعنی ابھی آپ نے دھویا نہیں ہے اس کو، تو آپ نے پھر مسح کیسے کیا ہے؟ آپ کا وہ بال تر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ تو وہ دیکھنا ہوگا، اگر وہ تر ہو گئے ہیں، بالوں کو تری پہنچ گئی ہے، یعنی آپ کا گیلا ہاتھ اس پہ سے پھر گیا ہے، تو اب وہ جو کلر لگا ہوا ہے اس کی کوئی لیئر جس کو طے کہتے ہیں وہ نہ بنی ہو، تو اگر وہ بنی ہوئی ہے اور بالوں کو پانی نہیں لگا ہے تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز اس پہ کنفرم ہونی چاہیے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ دھونے کے بعد پڑے۔ اور اب اس میں یہ ہے نا کہ وہ جو ڈائی ہے اس میں کون سا کیمیکل ملا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، تو وہ اس کو رکھنا ہوگا دور۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر پہلے کر لیا ہو وضو تب تو بلا کباہت ہو جائے۔ ہاں جی بالکل، لیکن یہ کہ وہ بھی اس حالت میں وہ یہ کہ مسجد میں تو نہیں ہوگا نا، انفرادی نماز پڑھ رہا ہوگا کوئی، اس حالت میں وہ باہر تو نہیں جائے گا۔ عالیہ انم صاحبہ کا سوال کہ وہ پوچھتی ہیں کہ میری بہن کو اس کے شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر اس نے گھر سے باہر قدم رکھا تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے بعد اس جھگڑے کی وجہ سے ہم اس کا سامان پیک کر کے اسے اپنے گھر لے آئے، تو کیا اب ایک طلاق ہوگی یا تینوں طلاقیں؟ یہ اس کی جو شوہر کی نیت سے ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس نے مشروط کر دی اور وہ شرط اگر پائی جائے گی تو طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ شرط موجود ہے، اب وہ اپنے الفاظ واپس لے اور اس کے لیے دوبارہ کرے، لیکن یہ کہ اس نے کس نیت سے کس طرح کہا تھا، طلاق کون سی رجعی بائن کون سی کہی تھی، یہ شوہر کو پہلے تفتیش کی جائے گی، لیکن بظاہر اس نے یہی کہا ہے تو اس سے یہی مراد لیا جائے گا۔ عمران اتاری صاحب کا سوال کہ تہجد کی نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے یا اشراق کی؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو آپ کا کوئی بھی سجدہ جو ہے وہ بڑی فضیلت والا ہے، قبول نہ ہو تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، تاہم فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد ہے۔ لاہور سے بنت صدیق صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ کسی بھی اسلامی سرزمین سے اگر چاند کی شہادت موصول ہو جائے تو ساری اسلامی دنیا میں عید ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پاکستان میں کہاں بھی سے سنا تھا؟
کہاں سے سنا تھا انہوں نے یہ بات، کہاں سے سن لی؟ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمام فقہائے عربا کا اس پہ جی اجماع ہے۔ جملہ دکھائیں نا، اس پہ پتہ چلے کہ اس میں استفادہ خبر کے بارے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، لوگوں کے رابطے نہیں تھے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ آج تو آپ کو ایک سیکنڈ میں دنیا کی خبر ہو جاتی ہے، اس وقت یہ خبر نہیں تھی تو کیسے ہو جاتا؟ اور پھر ٹائم کا فرق ہے پوری دنیا میں، سب جگہ ایک جیسا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ ان کو جو جملہ کہہ رہی ہیں نا، اس کو وہ سمجھی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ جو چیزیں، اور پھر حدیث جب واضح کر رہی ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو، حکم یہی ہے۔ جب حکم ہے تو میں اس میں کوئی اپنی طرف سے نبی کے مقابل کوئی رائے دوں، یہ کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک۔ طوبہ نام رکھنا کیسا ہے؟ علی صاحب کا سوال۔ جی ماشاءاللہ، طوبہ کے معنی خوشخبری کے ہیں یا اچھے ہیں، تو رکھا جا سکتا ہے۔ ارم صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر نابالغ بچے غلط نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا گناہ کیا ماں باپ کو ملے گا؟ جی ہمیں حکم دیا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنی پڑے تو کرو۔ لازمی بات ہے 7 سال کی عمر میں اگر آپ نے سکھایا ہی نہیں ہے تو وبال ماں باپ پر ہے، ان کو سکھانا چاہیے وہ کیوں غلط پڑھ رہا ہے، وہ کیوں نہیں دیکھ رہے، تو وہ اصلاح کریں اس کی اور اس کو بتائیں۔ ہاں اگر وہ ضد میں ہے، نہیں مان رہا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ پیار سے اس کو 1 دن 2 دن 3 دن آخر سمجھ جائے گا، تو اس کو بتانا چاہیے۔ جب آپ نے نماز سکھائی ہے تو ابتدا میں کیا سکھائی ہے؟ غلط سکھا دی ہوگی، تو یہ آپ کا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ آپ جس طرح وہ غلط لفظ پروناؤنس کرے، تو یہ بیٹھے ہیں عمر صاحب پنڈی سے تشریف لائیں، ان کا جو بیٹا ہے وہ لو کو لووی کہتا تھا، تو چلو بھئی وہ لفظ ایسا نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، تو وہ انجوائے کر لیتے تھے، لیکن اگر شرعی لفظ کو غلط بولے گا تو کیا وہ اس کے بارے میں ہم ٹوکیں گے یا نہیں ٹوکیں گے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح سکھائیں۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ انہوں نے ایک شخص کا نام لکھا کہ اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی، وہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے پیسے لگا کر وہ غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس سے اچھا کسی غریب ملک کی مدد کر دی جائے کیونکہ بہت کثیر رقم لگتی ہے اس پر۔ یہ کس نے سوال کیا؟ اسلام آباد سے رشید صاحب نے۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اگر ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ اس کا حصہ پڑ جاتا ہے تو وہ ضرور اپنی اس میں ڈالنا چاہے گا۔ اس کو بھلے سے کہا جائے کہ تم نے مزدوری کر کے ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈالنا چاہے گا۔ ہم لوگ اپنی تقریبات پر کتنا خرچ کرتے ہیں، دوسری چیزوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں، ادھر دھیان نہیں دیتے۔ البتہ وہ جو سونے کا کام اس میں کیا جاتا ہے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور کر لیا جائے، کیونکہ ہر سال بدلا جاتا ہے، لیکن کعبے کے غلاف پر اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے مقابل آپ کے ہاں یہ جو ایک میچ ہوتا ہے نا، جو کون سی لائٹ کہتے ہیں جو رات میں ہوتا ہے، فلڈ لائٹ، فلڈ لائٹس والی۔ ہاں جی، تو اس پہ جو خرچہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ملک کا نہیں کئی ملکوں کے خرچے کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں جو آپ عالمی طور پہ، میں نے ایک مرتبہ جو عرس کا رسالہ چھپتا ہے نا والد صاحب کے، اس میں اس کی تفصیل بھی دی تھی کہ آپ اندازہ کریں تو دینی معاملات میں آپ لوگ اس طرح اعتراض نہ کیا کریں، کیونکہ نیکی پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں کو غرباء کی مدد یاد آتی ہے، وہ اپنی تقریبات کے موقع پر غرباء کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ سوچنا چاہیے ان کو، اس وقت ان کو غرباء یاد نہیں آتے، لیکن نیکی کے کاموں پہ جی عمرہ نہ کرو، نفلی حج نہ کرو، میلاد شریف پہ خرچ نہ کرو، محفل پہ جو دینی ہے اس پہ خرچ نہ کرو، باقی جہاں ہوتی ہے ان کو غریب نہیں یاد آتے۔ تو یہ اپنی سوچ کو ذرا درست کریں۔ سید یوسف صاحب کا سوال کہ رفع یدین کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے یا منع فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع یدین، رفع کے معنی اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو، ایک تو یہ نہ کہ ابتدا میں آپ نے اٹھائے، حکم ہے، اس کے بعد آپ نے منع کر دیا، تو دونوں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب نہ رفع یدین فرض ہے
نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن مقلد ہے، وہ کرتا ہے، شافعی ہے یا حنبلی ہے کرتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن غیر مقلد ہے اور پھر بحث کرتا ہے تو پہلے بتائے، میں نے کہا نا، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، تو وہ بحث کیوں کرتا ہے اس پہ؟ اور پھر اگر واقعی اس کو ہے تو حدیث ساری سامنے رکھے، صرف رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد ہی کیوں کرتے ہیں؟ حدیثوں میں اور بھی ذکر ہے، اس موقع پر کیوں نہیں کرتے؟ تو اپنی مرضی کی بات مان لینا اور باقی چھوڑ دینا، یہ تو کوئی میرا خیال کرائٹیریا یا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ تو اس کو وہ بحث کا موضوع بنا کر لوگوں کو اس طرح نہ الجھائیں۔ الحمدللہ احناف ہیں یا مالکی ہیں، دوسرے ہیں، وہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں موجود ہیں، تو آپ ان کو غلط قرار نہ دیں، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں۔ آپ نے پہلی حدیث لے لی، بعد والی کیوں نہیں لی ہے؟ کیوں چھوڑ دی ہے آپ نے؟ عمر نقشبندی صاحب کا سوال کہ کیا اولیاء اللہ مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، اللہ والے کی جگہ کا اثر۔ اور سورہ بقرہ کہ وہ کون سی گائے تھی جس کے اس کا کوئی بھی ٹکڑا اس پہ جو مقتول ہے اس پہ لگایا جا گیا تو قاتل کا نام بتا دیا، تو اللہ والے کی گائے کی یعنی مری ہوئی گائے جو ذبح ہو چکی ہے اس کی برکت بھی بتائی گئی۔ اور اس پر تمام کیا کہتے ہیں، مثلاً حضرت مولانا جامی کے بارے میں فیض الباری میں جو انور شاہ کشمیری صاحب کی وہ ترتیب کروائی ہوئی ہے، اس کتاب میں مولانا جامی کے لیے لکھا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بیان ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو مگر بِإِذْنِ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ شان عطا فرمائے وہ کر سکتا۔ ان کا اگلا سوال کہ ہم اپنی نسبت کی وجہ سے خود کے نام کے آگے نقش بندی لکھتے ہیں، خواجہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ آج کل کچھ بد مذہب بھی اپنے نام کے آگے نقش بندی لگاتے ہیں، تو اب اس کی وضاحت فرما دیجئے، کیا ان کا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے ان سے؟ جی، اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے لکھنے سے نسبت نہیں ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں چشتی صابری کہلاتے ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں اور شجرے میں لکھتے ہیں کہ ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے، اس میں شجرے میں یہ بھی لکھا ہوا اور اسی کے خلاف فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ تو جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، اس کو نسبت کا فیضان ملے گا، صرف کہلانے سے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عنایہ فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھنا ہوں گے یا وقفے سے بھی رکھے جا سکتے جی، ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، پورے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، آسانی دیکھ لیں، ایک رکھ لیا 4 دن کے بعد پھر رکھ لیا، تو مہینے میں 6 پورے کرنے ہیں۔ مگر ایک مسئلہ بتا دوں، اگر آپ کے کوئی روزے قضا ہوئے اس کی جگہ آپ شوال کے روزے کہیں کہ یہ قضا کی جگہ ہیں، تو نہیں، شوال کے روزے الگ ہیں، قضا کے روزے الگ ہیں، آپ دونوں کو جوائنٹ نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے۔ لیکن یہ کہ یہ پورے مہینے میں 6 رکھنے ہیں، اکٹھے رکھیں، وقفے کے ساتھ رکھیں، دونوں طرح رکھ سکتے ہیں۔ شائمہ شیخ صاحبہ کا سوال کہ کسی سنی کا نکاح کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کے عقیدے میں یا تو بگاڑ ہو یا پھر رفض ہو؟ میں نے پہلے کہہ دیا کہ عقیدے کا فرق دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک ہے، اور پھر کیوں وہی رہ گئے ہیں، وہی لڑکی ہے یا وہی لڑکا رہ گیا ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو آپ کیوں اتنا وہ لے رہے ہیں؟ آپ کے لیے ایمان کی اگر اہمیت ہے تو آپ ایمان کو اہمیت دیں کہ جہاں اگر بگاڑ ہوگا اس کے اثرات ہوں گے تو نتیجہ آگے پھر بڑھ سکتا ہے، اولاد میں جا سکتا ہے۔ اگر اس حد تک فرق آ گیا عقیدے میں کہ کفر و ایمان تک کی بات چلی گئی، وہاں تک بات چلی گئی، تو پھر نکاح قائم ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ نکاح پڑھا بھی لیں تب بھی قائم نہیں ہوگا، بشرطے کہ عقیدے میں اتنا فرق ہو۔ ایک گمراہ ہے، اس کو ہدایت کی جائے، اور
پہلے تسلی کی جائے، باقی چیزوں کی تسلی کرتے ہیں، اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کو یہ تو نہیں ہے. تو جسمانی بیماری اور ایمانی بیماری آپ کو کوئی دونوں کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی اہم ہے، تو ایمان کو اہمیت دیں. بدایون انڈیا سے محمد عرفات رضوی صاحب کا سوال. ان کا پہلا سوال کہ ہر بندے کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی اجازت ہے کیا؟ اگر ایسا شخص جو کہ جاہل ہو کیا اس کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے؟ جی، اگر وہ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ اس سے وہ بات عبارت فہمی بھی ہوتی ہے، عبارت لکھی ہوتی ہے، 4 آدمی پڑھتے ہیں مگر یکساں نہیں، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، کہ عبارت کو سمجھنا یعنی جو ٹیکسٹ ہے اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا. تو قرآن کریم ترجمہ موجود ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ جہاں کہیں اس کو سمجھ نہ آئے پوچھ لے، اپنے ذہن سے غلط گمان دماغ میں نہ بٹھا لے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جملے کو نہیں سمجھتے، اور جتنا ان کو سمجھ آیا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، حالانکہ وہ مفہوم اور ہوتا ہے، وہ سمجھا کچھ اور ہوتا ہے. تو بہتر ہے استاد سے پڑھا جائے، اور اگر پڑھتے ہیں اور ان کو کہیں سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. کیا ولی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ ولی ہوتے ہیں مگر ان کو اپنے ولی ہونے کا پتہ نہیں ہوتا. اور ولایت کی نشانی صرف 2 ہیں، ایمان اور تقوی. عقیدے بھی صحیح ہوں، عمل بھی صحیح ہوں. اللہ تعالیٰ، اور پھر ولیوں میں درجے ہیں، سب برابر نہیں ہیں. ولی ہونا اور چیز ہے، ولیوں یعنی اس کا شان اور درجہ جو ہے، جس طرح آپ کے ہاں مشہور ہے کہ جی یہ ولی ہے، یہ خاص ولی ہے، یہ جناب قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، اوتاد، تو آپ کے کتنے آگے گریڈ ہیں. تو ایسا، اور باقی یہ کہ ہم ہر مومن کو اس لحاظ سے ولی کہیں گے کہ وہ دوست ہے مومن کا، مددگار ہے، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کے عمل بھی صحیح ہو. میں ایک بات کی وضاحت کر دوں یہاں کہ میں نے ابھی کامنٹ سیکشن میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو سوالات آ رہے ہیں اس کے جوابات کامنٹ میں خود سے دے رہے ہیں. تو میں اپنی ٹیم کی طرف سے اور کاروی فورم کی طرف سے اس کی وضاحت کر دوں کہ اس نشست کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ جو سوالات بھیجتے ہیں وہ میں پڑھ کر علامہ صاحب کو سناتا ہوں، اور علامہ صاحب پھر براہ راست ہی اس کا جواب دیتے ہیں. ہماری ٹیم کا یا میں یا کوئی بھی بندہ آپ کو لکھ کر کامنٹ کے ذریعے جواب نہیں دیتا. تو اگر کوئی آپ کو جواب دے رہا ہے تو ہرگز آپ یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ ہماری ٹیم کا کوئی بندہ ہے. ہمارے ہاں اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم لکھ کر جواب دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، آپ ہمیں سوال بھیجتے ہیں اپنے نام اور شہر کے ساتھ، اور پھر علامہ صاحب کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور علامہ صاحب پھر براہ راست ہی اس کا جواب دیتے ہیں. شکریہ. اگلا سوال کہ اولیاء اللہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ جی 3 طرح کے ہوتے ہیں، فطری، وہبی، کسبی. یہ وہبی لفظ کا ہے، وہبی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عطا سے. کچھ فطری مادرزاد یعنی بائی برتھ، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے ہیں. کچھ لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ انہیں ولایت کا درجہ مل جاتا ہے. یہ 3 طرح کے ہیں. باقی میں نے بتایا درجوں کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے ان میں بہت سی قسمیں ہیں. بعضوں کے نزدیک 7 ہیں، بعضوں کے نزدیک 11 ہیں، 16 تک جاتی ہے. سعید یوسف صاحب، آپ نے انگوٹھے چومنے کے مسئلے کے حوالے سے پوچھا. گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس کا مفصل جواب دیا تھا. آپ ویڈیو موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. 98 سیشن ہے آج، 98 سیشن ہے آج. 97 جو سیشن تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں موجود ہے. عمر نقشبندی صاحب کا سوال کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ جی وہ پیدا ہوں گے. اب یہ کہ ہو چکے ہیں یا ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ بہت پہلے سے ہیں اور کہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، یہی بیان ہے. سحر خان صاحبہ کا سوال کہ ظہر کی نماز رہ جائے تو عصر میں قضا نماز پہلے پڑھیں گے یا بعد میں؟ اگر آپ صاحب ترتیب ہیں، صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی نمازیں تمام پچھلی پوری ہیں،
تو اگر وہ صاحب ترتیب ہے، پچھلی نمازیں پوری ہے، ایک نماز قضا ہو رہی ہے تو وہ پہلے قضا والی پڑھے گا پھر ادا والی پڑھے گا. اور اگر اس کے ساتھ یہ صاحب ترتیب نہیں ہے اور عصر کا وقت ہے اور جماعت کے ساتھ مرد ہے پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں جماعت میں شامل ہو جائے گا. اور اگر وہ انفرادی پڑھ رہا ہے تو پہلے اگر ظہر پڑھ لے تو بہتر ہے، بعد میں عصر پڑھے. جدہ سعودی عرب سے محمد یوسف حسینی صاحب کا سوال کہ وہ پوچھتے ہیں انہوں نے نیت کی تھی مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کرنے کی، تو رمضان المبارک کے آخری جمعے کی نماز سے شروع ہو گئی تھی، تو کیا اب اس میں عید الفطر کی نماز شامل کر کے 40 نمازیں پوری کر سکتے ہیں یا اس کو نکال کر، کیونکہ انہیں ان کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور واپس انہیں جدہ جانا جی ہے؟ 5 نمازیں جو آپ کی فرض ہیں، 8 پنجے 40، 8 دن کی وہ 5 نمازیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے وہاں تہجد پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، کوئی اور نفلی نماز پڑھی ہے، وہ شمار نہیں ہے. یہ جو 40 نمازیں ہیں جس کی حدیث شریف ہے، اس سے مراد وہ 5 گانا 5 وقت کی نماز ہے. کوٹلی آزاد کشمیر سے غلام رسول صاحب کا سوال، اگر جماعت 4 رکعت کی ہو اور امام صاحب 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیں تو اب کیا کیا جائے گا؟ لقمہ دیتے ہیں لوگ، سبحان اللہ کہیں گے یا اللہ اکبر کہیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور آخر میں جا کے وہ سجدہ صاف کر لیں گے. لیکن انہوں نے دونوں سلام پھیر دیا اور کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز سے خارج ہو جاتے ہیں تو اب دہرائیں گے. ورنہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر وہ بھول گئے ہیں تو لقمہ دیا جاتا ہے، پیچھے مقتدی اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اٹھ کے پوری کر لیں گے. انڈیا سے حیدر علی صاحب کا سوال کہ کسی نامحرم کو اگر کام کے سلسلے میں اس سے ملاقات کرنی پڑ رہی ہے اور چہرے پر بھی نگاہ پڑ رہی ہے اس کے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ میں کیا حکم دے سکتا ہوں؟ جو شریعت کا حکم ہے اس کو میں بدل دوں؟ پردے میں رہ کے اس کو کام کرنا چاہیے، لیکن وہ چہرہ کھلا رکھتی ہے وہ بھی گناہ گار ہے، جو دیکھتے ہیں وہ بھی، میں ان کے گناہ کو ختم کر دوں گا کیا؟ جو ہے بات ہے وہ شریعت کی. لیکن یہ کہ ہم نے بہت سے گناہوں پہ ہم لوگ اب راضی ہو گئے ہیں، ہم لوگ جو ہیں بہت بگڑ گئے ہیں، ہم بہت سے گناہوں پہ راضی ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے مثلاً عادت ہے نا، اب اس کو ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو میری عادت ہے جی، یہ تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، تو کیا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو چھوٹا سمجھ کے راضی ہو گیا ہوں؟ تو میرا یہ راضی ہونا اس کو بڑا بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. بچیاں اگر مجبوراً کام کر رہی ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ حجاب کریں اور چہرہ اتنا نمایاں نہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی تیار ہو کے آتی ہوں گی یا جو بھی کچھ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ نگاہ نیچی رکھیں ملتان اور غیر ضروری بات نہ کریں، صرف کام کی بات. ایسے لہجے نہ ہوں، ایسے نہ ہوں کہ ایک دوسرے کی طرف طبیعت میں وہ کوئی خیالات آئیں. ملتان سے محمد احمد صاحب کا سوال کہ ایک شخص جس کی ایک زمانے میں کافی جائیداد تھی اور کافی مال و دولت تھا، لیکن کاروبار ڈوبنے کی وجہ سے اس کی وہ تمام جائیداد قرضوں کی نظر ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ جائیداد ہے تو بہت، لیکن ساتھ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو رکھا تھا، باقی 3 بیٹے کسی اور پیشے سے وابستہ تھے. تو اب جو قرضے کی رقم ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو جائیداد تقسیم کر دے یا پھر جائیداد کو قرضوں میں نکال دے اور بعد میں پھر وہ باپ خود دھکے کھاتا پھرے. تو اب یہ حکم ارشاد فرما دیجئے کہ کیا شریعت کیا حکم فرماتی یعنی ہے؟ آپ کا سوال میں جتنا سمجھاؤں وہ یہ کہ وہ بچوں کو دے یا قرضے دے. جی قرض اس پہ لازمی ہے ادا کرنا، تو وہ بچوں کو ساتھ ملا کر قرض ادا کرے اور کوشش کرے دوبارہ محنت کر کے بنا لے. تو مقروض حالت میں یا تو ان پہ دے کہ جی ٹھیک ہے یہ قرضے ہیں، یہ تم نے اتنا اتنا تمہارا حصہ، یہ قرضہ تم نے ادا کرنا ہے، یہ تم نے ادا کرنا ہے. وہ اگر قرض ادا نہیں کرے گا تو اس پہ وہ قرض رہے گا، اور قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، اس کے باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا. قرض کے معاملے میں ہم لوگ بہت لاپرواہ ہیں، لیتے وقت تو بہت ہی جناب ضرورت مند بن کے بہت ہی عاجزی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیلی فون تک نہیں اٹھاتے، ادا کرتے ہوئے ہمیں دشواری ہوتی ہے. تو بہت ہی قرض جو ہوتا ہے یہ آدمی پر رہتا ہے، یہ معاف نہیں ہوتا. اور ہمیں حکم بھی یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کی رقم سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، بعد میں وراثت تقسیم کی جائے.
اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں کہا گیا کہ قرض نکال کے پھر زکوٰۃ دینی ہے، تو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ پہلے بیٹوں کو دے دے، کیونکہ اس پہ قرضہ ہے تو جو، اور پھر زندگی میں اس سے کوئی مانگ نہیں سکتا، باپ مالک ہے، تو وہ اپنے قرضے اتارے آہستہ آہستہ جو بھی ہے، اس کے بعد جو بچ رہے گا اس کی تقسیم کر دے، ورنہ بتا دے اولاد کو کہ یہ ہے، جس نے لینی ہے اس کو قرضے بھی دینے ہیں، وہ پابند ہو جائیں، وعدہ ہو جائے، اور مقروض کو بھی پتہ لگ جائے، دوسرے کو بھی جس سے قرض لیا اس کا بھی پتہ چل جائے، تو دونوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی تم اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرو گے اس صورت میں، ورنہ وہ جو قرض اس پر لازم ہے پہلے وہ ادا کرے۔ اور وہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیجئے کہ وہ قرض جو تھا، اب اس میں 2 بیٹے شامل تھے اس کاروبار میں اور باقی 3 الگ تھے۔ تمام جو پھر جو ہے نا 3 بیٹوں کو اس نے اگر ان کو فارغ کر دیا ہے، ان کا حصہ ان کو دے دیا ہے، تو زندگی میں دیا ہے تو ان کو اپنی صورت بتائے کہ اب میرے ساتھ مدد کرو، اور باقی بھائیوں کو، کیونکہ اب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ بیٹوں نے بھی بنایا، باپ کے دیے سے بنایا ہے نا، اب یہ کہ وہ باقی 2 بھائی ایک طرف کر دیے اور 3 ایک طرف کر دیے، تو ان 2 کی مدد کے لیے کیا آپ دوسرے ملک جائیں گے؟ انہیں گھر والوں سے ہی بیٹھ کے ہی طے کرنا ہوگا نا، تو آپس میں بیٹھ کے یہ لوگ طے کریں کہ یہ صورتحال ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، کمزور ہو جائے تو اس کو کھڑا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اور دھکیلنا چاہیے۔ تو یہ گھر کا معاملہ ہے، سارے بیٹھ کے خوش اسلوبی سے نیکی کے حوالے سے اس کو طے کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ جو 2 ہیں ان کا حصہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اب کیونکہ قرضوں کی نظر ہو گیا، انہوں نے سارا کاروبار اس میں ڈبو دیا، تو اب جو والد قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو دوبارہ سے جائیداد بنائیں گے، اب ان 2 کا حصہ ہوگا جنہوں نے ڈبویا ہے، یا صرف ان 3 میں ہی تقسیم ہوگا؟ دیکھیں، اگر کوئی بیٹا غلط بھی ہے تو اس کا حصہ تو ختم نہیں ہوگا، اگر اس نے باقی 3 کو زندگی میں ہی دے دیا ہے تو اب ان 2 کو تو دینا ہے اس نے، تو اب جو بچے گا وہ ان 2 کو ملے گا، باقی کا جو ٹھیک ہے کہ جی ان کا جتنا بنتا تھا یا جتنا وہ دینا چاہتا تھا دے دیا، تو اب یہ باقی 2 ہیں، ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی ہے جو بھی کچھ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کی کوئی وراثت ہوئی بغیر قرض کے تو اس میں سے ان دونوں کو ملے گا۔ صحیح۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک آدمی نے بہت سارے لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور یہ کہا کہ اب یہ میری بیوی نہیں ہے، بعد میں اس نے سب کے سامنے اقرار بھی کیا بارہا، لیکن 10 سے 15 دن بعد اپنے باپ کے پریشر میں آ کے اس نے دوبارہ اپنی بیوی کو تسلیم کر لیا اور باپ نے اس کے حوالے کر دیا اس کی بیوی کو، تو اب اس کا وبال باپ پر ہوگا یا بیٹے پر؟ اتنا ناسمجھ ہے، فتویٰ پوچھنے سے پہلے یہ بتائیں کہ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، تو جو حرام قبول کیوں کر رہا ہے؟ اتنا سمجھ نہیں ہے اس کو، باپ پر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جی وبال باپ پہ ہوگا یا اس پہ، تو تم نہ سمجھو بھائی، تمہیں نہیں پتا کہ یہ حرام ہے تو تم حرام کو قبول کر رہے ہو، تو ولا تزروا وازرۃ وزر اخری، باپ کا حکم یا ماں کا حکم فلا تطعہما، قرآن نے کہہ دیا ہے، شریعت و سنت کے خلاف ماں باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا، اور اس میں وہ ناراض بھی ہوں تو ان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رسول کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا، تو اتنا ناسمجھ نہیں ہے، وہ جو کر رہا ہے حرام ہے۔ ملتان سے رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ اگر ہم لیٹے ہوئے ہوں تو کیا اسی حالت میں درود و سلام پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، آپ لیٹے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، محبت ہوتی ہے تو ذرا اہتمام کرتے ہیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ خمس کسے کہا جاتا ہے؟ 5ویں حصے کو جو قرآن میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ جو 10ویں پارے میں بیان ہے، مگر ہمارے ہاں اسلامی حکومت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، سید زادیاں، سید لڑکے مزدوری کر رہے ہیں، ان کے پاس بعضوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تو وہ بھیک تک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کچھ ہے سلسلہ، تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے سادات کے بارے میں جو قرآن میں احکام ہے، شریعت میں احکام ہے، ان کو نافذ کریں، اور ہم بھی کیا دیکھو نا، ایک ہے کہ جی آپ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس لائق نہیں ہے کہ سید کو دیں، جملہ غور کیا؟
غیر مسلم اس لائق نہیں کہ اس کو زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ اس لائق نہیں ہے کہ سید کو دیں، تو آل رسول کو نذرانہ دیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے جب ان کا یہ رکھا ہے خمس کا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم لوگ جس قدر جانتے ہوں کہ کوئی ایسے آل رسول ہیں کمزور ہیں، تو ہم سے جتنی خدمت ہو سکے بطور نذرانہ ہم ان کی خدمت کریں۔ تو خمس کا نظام یہی ہے کہ ان کے لیے جو رکھا ہے شریعت نے وہ نافذ ہونا چاہیے۔ مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے، کتنے لوگ ہیں جو سید نہیں ہیں اور سید کہلاتے ہیں، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ جی لوگوں کی نظر میں انہوں نے بس اپنا وہ نہیں جی ہم سید ہیں نہیں، وہ جدی پشتی نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، اصلی اور نسلی نہیں ہے، فصلی ہیں۔ جی ہندوستان میں رہ گیا شجرہ اور یوں رہ گیا، تو ہندوستان میں شجرہ ہی نہیں رہ گیا، تمہارے اور سادات اسی طرح کے گھرانے کے لوگ ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ تو آج کل جو نقلی بنے ہوئے نا یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن اصلی سادات کے حوالے سے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وہ آل رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، تو ہم سے جو بھی ہو سکے ہم ان کا خیال رکھیں۔ عمر نقشبندی صاحب کا سوال کہ عمامہ شریف پہن کر نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا پھر ٹوپی پہن کر؟ جی واضح طور پر روایت موجود ہے عمامہ شریف میں زیادہ ثواب ہے، لیکن گرمی ہے یا آپ سے نہیں پہنی گئی ہے تو اب تو لوگ ننگے سر، یہ ملک کا وزیر اعظم بنا ہے، ابھی گیا ہے وہاں مدینہ منورہ روضہ رسول پہ ننگے سر۔ اس سے پہلے وزیر اعظم سکھوں کے ہاں گئے تھے تو ان کا پٹکا باندھ لیا تھا سر پہ۔ غیروں کی ان کو بہت ہی ہے کہ ان کی چیزیں پوری ہوں۔ یہ ہمارے نئے وزیر اعظم صاحب جناب جو آئے ہیں ابھی آتے ہی مدینہ منورہ گئے، اور مجھے بہت افسوس کہ ننگے سر کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، اور کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ سارے کے سارے ننگے سر نماز پڑھنے۔ بھائی احرام کی حالت کا حکم اور ہے، آپ کہتے ہو جی ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھی، صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ تو عمامے باندھ کے پڑھتے، اور آپ اتنے وہ ہو گئے، اور آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے عید کی نماز کی ان کی کلپ آئی جناب ٹی وی پر، ننگے سر، باقی جناب ویسکٹ پہنی ہوئی ہے 6 قسم کے جناب اپنے لباس، وہ ساری چیزیں پوری ہیں، ٹوپی نہیں پہننی۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، آمین۔ غلام رسول صاحب کا سوال کہ میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن وسائل صرف اتنے ہیں کہ میں اکیلا جا سکوں اور والدہ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہاں میں چلا بھی جاؤں تو والدہ کی دل آزاری کی وجہ سے ثواب کے بجائے اور کوئی گناہ حاصل ہو جائے؟ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس پہ لازم بھی نہیں ہے۔ مثلاً کوئی عورت ہے محرم نہیں ہے اس کے پاس، تو اس پر لازم بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس پہ لازم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو شوق ہے، لازمی بات ہے، کون سا مومن ہوگا جسے اللہ کے گھر نبی پاک کے زیارت کا شوق نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ والدہ کے سامنے صورت رکھ دے، والدہ خوشی سے اجازت دے دیں تو چلے جائیں، اور والدہ یہ کہیں کہ نہیں جی مجھے لے کے جانا ہے، تو انتظار کر لیں، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا، ان کو ساتھ لے کے چلے جائیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی بہت ہی چھوٹا بچہ کپڑوں کو ناپاک کر دے تو اب غسل کرنا لازمی ہوگا نماز ادا کرنے سے پہلے؟ دیکھیں مثلاً کپڑے پہ لگا ہے اور باڈی پہ جسم پہ نہیں لگا تو کپڑا دھویا جائے گا، اور اگر جسم پہ لگا ہے تو وہ حصہ بھی دھویا جائے گا، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ اس میں پھیل گیا ہے اور آپ کو اندازہ نہیں کہ کہاں کہاں ہو گیا ہے، تو پھر اس صورت میں غسل کرنا بہتر ہوگا، ورنہ جتنی جگہ آلودہ ہوئی ہے اتنا دھونا ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ میں نے منت مانی تھی کہ فلاں کام ہوگا تو میں 1 ماہ روزے رکھوں گا، منت تو پوری نہیں ہوئی لیکن میں نے روزے رکھ لیے پہلے ہی، تو کیا اب جب بھی منت پوری ہوگی تو مجھے دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے؟ آپ نے شرط یہی رکھی تھی نا کہ کام ہوگا تو رکھوں گا، یہ جو آپ نے رکھے ہیں یہ آپ کے نفل روزے بن جائیں گے، لیکن یہ کہ کام نہیں ہوا تو وہ آپ کی شرط موجود ہے، اگر وہ شرط پوری ہوگی تو پھر آپ کو بہتر یہی ہوگا کہ آپ رکھیں، لیکن کیوں اتنا کرتے ہیں آپ؟ اپنے لیے آسانی کریں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے،
آپ نے اپنے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جائز منت کو پورا کرے تو جو شرط رکھی ہے اس کے پورا ہونے پر ہوگا۔ نشست کے شروع میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، ابھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود بھی آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو اس کی ممکنہ طور پر وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کے متن میں اسے کوئی مشکوک لفظ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ مشکوک کہہ رہے ہیں، ان کے ہاں کچھ لفظ ناپسندیدہ ہیں یا ان پر ان کو اعتراض ہے، یہ ہے اصل معترضہ۔ یہ بار بار مشکوک کہتے ہیں چونکہ شاید ڈر رہے ہوں یا ان کے زبان میں، ان کے نزدیک کچھ لفظ ایسے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہے یا ان کو اس پر اعتراض ہے، تو وہ پورے میسج کو اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے 2 پیج بند ہو گئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ، لحاظ کر رہے ہیں، بہرحال بات پوری کر لیں آپ۔ عمر نقشبندی صاحب کا سوال کہ کیا داڑھی منڈا ولی ہو سکتا ہے؟ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں ہے، میں اس کے لیے درجہ ولایت جو اصلی ہے وہ نہیں، ہاں اس پہ کوئی اثر ہے، تعلق ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں ہے اس کے لیے میں وہ درجہ کیسے مان لوں؟ اپنے سوالات آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، یا پھر پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، وہاں بھی بھیج سکتے ہیں۔ وہاں ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہاں یہ آفت نہیں آئی کہ وہاں سوالات یا وہ کامنٹس وغیرہ ہائڈ کر دیں، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ کیا اگر کوئی درزی جس نے لوگوں سے عید سے پہلے کپڑے سی کر دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا، اگر وہ اپنا وعدہ پورا کیے بغیر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے؟ وعدہ خلافی ان العہد کان مسئولا، میں نے ابو داؤد شریف میں غالباً یہ حدیث پڑھی تھی، جس قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جائے وہاں قتل و غارت بہت ہوتی ہے، یہ لوٹ مار، یہ وبائیں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ٹیلرز، درزی صاحبان کو، خیاطین کو یہی کہوں گا، ایک تو یہ کہ آپ عورتوں کا ناپ لیتے ہیں خود، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ لالچ میں وعدے کر لیتے ہیں پھر پورے نہیں کر پاتے، تو آپ کو ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی دباؤ ڈالے تو آپ بتا دیں کہ جی میں کوشش کروں گا، وعدہ نہ کریں، لیکن وعدہ کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنا آپ پر، اور اگر آپ اس سے گئے ہیں اس کا وبال آپ پر رہے گا۔ اور آپ کے ہاں تو وعدوں کے حوالے سے وہ ایک پہلے پولیٹیشین تھے، وہ کہہ رہے تھے وعدہ ہے، کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے، یعنی ان کو یہی نہیں پتہ کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاں عادت ہو گئی ہے، جتنے بھی آپ کے لیڈرز کہلاتے ہیں وہ کنٹینر پہ آ کے 126 دن کیا کرتے ہیں، اور پھر 3 سال حکومت جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ اچھا، ساری قوم پریشان تھی مہنگائی سے، ان لوگوں کی پالیسیوں سے، کہ 3-3.5 سال میں کوئی کارکردگی نہیں، ایک قدم پلٹا کھا کے اس کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ اس نے نبیوں کی گستاخی کی، اس نے دین کے حوالے سے کتنی خرابیاں کی ہیں، لیکن یہ کہ ہماری قوم عجیب ہے۔ وہ رو رہے تھے سارے لوگ کہ خون نچوڑ لیا ہے، مہنگائی پچھلے 70 برس میں اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی اس کے 3 برس میں ہو گئی، لیکن اس کے ہی اب جناب اسی کے بارے میں لوگ، تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے، اور پھر مدینہ منورہ میں حرم نبوی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی نہیں جی۔ اچھا، ایک نئی بات میں نے سنی ہے، میں اس پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ جی مذہب کارڈ، مذہب کے نام پر یعنی سیاسی مقدمے بن رہے ہیں۔ سنیں میری بات سنیں، قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔
تو دین کی مخالفت میں، دین کے خلاف یا دین کی توہین ہو رہی ہو، ناموس رسالت کے خلاف ہو، قرآن و حدیث سنت کے خلاف ہو، اس پر تو زیادہ پکڑ ہونی چاہیے۔ آپ کے ملکی آئین کا اگر کوئی مخالف ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے، تو وہ صرف ملک کا مجرم ہے، لیکن جو دین کے خلاف کر رہا ہے وہ تو اللہ کا بھی مجرم ہے اور تمام مسلمانوں کا بھی مجرم ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں نہیں سمجھ سکا کہ دین کے خلاف بات کر لو تو نہیں جی مقدمہ نہ بنایا جائے، سیاسی بنا لیے جائیں، ویسے کر لیے جائیں۔ سنیں، دین کے بارے میں کسی کی بھی بات غلط ہوگی تو رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں دین کو یعنی اہمیت نہیں دی جائے گی، آپ خود کہتے ہیں پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے، تو پھر قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بھی گستاخی، کوئی بھی کوتاہی فوراً پکڑی جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے، اس کو ہلکا نہ لیا جائے، کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ معاشرے کا بگاڑ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مجرم ہوں گے اور پورے مسلمانوں کو بگاڑنے کا سبب ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ کے سیاست، یہ جو آپ نے، حالانکہ سیاست تو لوگوں کے امور انجام دینے کے لیے ہوتا تھا، لیکن آپ لوگ تو سیاست کمانے کے لیے اور جو مروجہ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ آپ کی سیاست۔ اصل سیاست سیکھنی ہے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہم سے سیکھیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، معاف کیجیے گا، دین پر عمل کرنا کروانا آپ کا کام نہیں، کیونکہ آپ دین جانتے نہیں ہیں، آپ تو دین کو سمجھتے نہیں، آپ اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر نہیں دین نافذ کر سکتے، تو آپ کہاں ملک میں کریں گے؟ اور آپ کی خواہشات، اور یہاں یہ ہوتا ہے شخصیت کے بارے میں، یعنی ان کو کچھ نہ کہو، باقی جس کو جو چاہو کہہ دو، تو یہ بہت غلط رجحان ہے۔ دین کے بارے میں کسی میں کوئی بھی غلط بات پائی جائے، اس کی پکڑ نہ کرنا، یہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی توہین مذہب کے لیے سیاسی مقدمے بن رہے ہیں، تو توہین مذہب جو کرے گا وہ بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اس کے ساتھ رعایت نہیں ہو سکتی۔ محمد حمید الدین علوی صاحب کا سوال قطر سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد فقہ حنبلی، مالکی یا شوافی کے پیچھے ان کے وقت میں اگر وہ عصر کا وقت داخل ہو گیا ہو ان کے فقہ کے مطابق، تو کیا اس وقت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کسی مجبوری میں ہیں، کہیں ایسا سفر کرنا ہے کہ راستے میں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا اور آپ کو ایک آدھ مرتبہ ایسی مجبوری ہوئی، ورنہ نہیں۔ جب ہم ایک امام کے مقلد ہیں تو میں کہوں کہ جی پیچھے اس امام کے، لیکن یہ کہ دوسری طرف سے بھی آواز آئے گی تو میں وہ بھی سن لوں گا۔ جب میں نے ایک امام کو پکڑا ہے اور ان کے پاس کیا تو حل نہ ہو یا مجھے اس میں اس کا حل نہ ملے، ہاں کہیں ضرورت ہے، وہ سارے امام سر آنکھوں پر، اور تقلید جو ہوتی ہے وہ فروعی مسائل میں ہوتی ہے، کوئی عقیدے میں تو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ میں خام خواہ وہ جو آسانی کے لیے کہ نہیں اس فقہ میں یہ آسانی ہے تو اس معاملے میں ادھر چلا جاؤں، تو پھر اس طرح تو آپ ادھر کے نہ ادھر کے، پھر آپ کا مزاج کیا ہوا؟ تو اس میں آپ کو اسی کی پابندی کرنی ہے، اور وہ اس میں ہی بہترین، اور پھر پوری دنیا میں اگر کہیں آج بھی آپ اسلامی نظام پورا نافذ کریں گے نا، بھلے سے غیر مقلد ہوں، ان کو بھی فقہ حنفی کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتے۔ یہ طے شدہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں جو جس امام کے پیچھے ہے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور اگر جماعت کو حاصل کرنا ہو تو اس میں جی وہ میں نے بتایا نا، آپ کی مفرد ہو یا اجتماعی ہو، الگ نماز ہے یا کچھ ہے، اگر وقت ہے تو میں پڑھوں گا نا، وقت نہیں ہے تو کیسے پڑھ لوں گا؟ اور عصر کے معاملے میں تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ علی صاحب کا سوال کہ عورت کی آستین اگر لمبائی میں چھوٹی ہو اور کلائیاں نظر آ رہی ہوں تو کیا نماز ادا ہو جائے وہ گی؟ گھر میں ہے، پردے میں ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے تو چل جائے گا،
لیکن چادر سے باہر نکلی ہوئی ہے تو نہیں چلے گا، اور گھر میں یا دوسرے دیکھ رہے ہیں تو پھر نہیں، اوپر چادر اس طرح کی اوڑھے پوری طرح کہ وہ چھپ جائیں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ جی کھایا جا سکتا ہے، ضرورت ایسی آ گئی کہ جگہ نہیں ہے، آپ نے پانی کبھی پی لیا کبھی کھا لیا، لیکن یہ کہ اس کو عادت نہیں بنانا، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل جائز سمجھ لیں، اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ گئی مجبوری ہے وہ اور بات ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں، یہ نہ سمجھیں کہ نہیں اس میں کوئی، اور پھر یہ کہ آج کل سائنس بتا رہی ہے، آپ کی سائنس، میڈیکل سائنس اسلام کی اس خوبی کو تسلیم کر رہی ہے کہ کھڑے ہو کر پینے اور کھانے کے نقصان ہیں۔ امیر الدین صاحب کا سوال کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ شرعی طور پر نہیں ہے، لیکن اس پہ ظلم نہ کرے، اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو دوسری شادی کی جو اجازت ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ دونوں کے درمیان عدل کرے گا، نہیں عدل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگا۔ اکثر لوگ دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کے حقوق بھول جاتے ہیں، بچوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، تو ایسا کرنے والے گھاٹے میں رہتے ہیں شرعی طور پر بھی۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کیا عورت کے لیے حجاب کرنا واجب کی حیثیت رکھتا ہے؟ لفظ عورت کے معنی بتائیں، لفظ عورت کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں، چھپانے کی چیز۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، اس کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، اور اس کو قرآن نے واضح کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے جو جسم کی اس کی بناوٹ ایسی ہے اس کو ظاہر نہ کرے، لیکن یہ کہ آج کل اسی کا دکھاوا ہو رہا ہے، اسی کا نتیجہ نکل رہا ہے، شرم و حیا رخصت ہو گئی ہے، ڈراموں میں بھی، اشتہاروں میں بھی، ہورڈنگز میں بھی، نیون سائن میں بھی، اور اللہ کی پناہ دوپٹہ بوجھ لگ رہا ہے اب ہماری لڑکیوں کو، اور پھر کتنا ہے 10-15 سال کی جوانی گزری، ابھی ڈینگی آیا تھا، مچھر سے بچنے کے لیے کیوں کور کر رہی تھیں اپنے آپ کو، ابھی جناب آپ کا کورونا آیا تھا، ماسک کیوں لگا رہی تھی، فیس ماسک، کیونکہ اس پہ جرمانہ جناب، جن ملکوں میں منہ چھپانا جو کیا کہتے ہیں منع تھا انہوں نے بھی لگوایا یا نہیں لگوایا؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، بلاؤں وباؤں سے ڈرتے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ اور خواتین آپ کو اگر کوئی میلی نظر سے دیکھے تو آپ کو پھر برا لگتا ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ کیوں دعوت دے رہی ہیں؟ آپ ایسی کیوں بن رہی ہیں کہ آپ کی طرف میلی نگاہ اٹھے؟ شریعت نہیں چاہتی کہ آپ کے بالوں پر کسی کی میلی نگاہ پڑے اور آپ اس کو خود کاٹ کے گندی نالی میں پھینک دیں، تو آپ نے کیا اپنے ساتھ سلوک کیا؟ عزت کس نے دی ہے عورت کو؟ اسلام نے۔ پڑھیں نا اسلام سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی، اور آج جہاں وومنز فریڈم کے نعرے لگ رہے ہیں، آزادی نسواں، ذرا وہاں جا کے عورت کی حالت دیکھیں، وہ اشتہار بن گئی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی بڑھ گئی ہے، اس کو کوئی چین نہیں ملا، اس کو کوئی آرام نہیں ملا۔ وہ خواتین جو شرم و حیا، حجاب و نقاب سے دور رہتی ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ان کے کتنے نقصان ہیں، اور ہمیں تو یہاں تک ہے نا کہ جس امام خطیب کی بیوی کھلے عام بغیر پردے کے پھرتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے ہم، یہاں تک بتایا جاتا ہے۔ تو عورت کے لفظی معنی ہی چھپانے کی چیز۔ اچھا جی، آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، تو کیا سیدہ پاک اتنی مقدس خاتون، اور کون سے لوگ تھے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام، وہ تو ان کے ساتھ اتنا پردہ کر رہی ہیں، اور آج ہم گناہ گار لوگ اور ہم گناہ گار خواتین یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اتنی مقدس، تو جی آنکھوں میں حیا ہوتی۔ اچھا جو اپنی بیٹی بہو کے لیے قانون ہے وہ دوسروں کی بہو بیٹی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اپنی ماں بہن کے لیے جو قانون ہے وہ دوسرے کی ماں بہن کے لیے کیوں نہیں ہے؟ لوگ عجیب دوہرے معیار کے ہیں بھئی، اس کو کہتے نہیں جی۔ اچھا ایک طرف کہتے ہیں عورت کو آزادی دو، تو جو عورت حجاب کرنا چاہتی ہے اس کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ جو نقاب کرنا چاہتی ہے اس کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ اب ہندوستان میں دیکھ لیں، وہاں حجاب کے حوالے، ہمیں پاکستان میں تو مجھے دکھ ہوتا ہے نا، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہاں کی عورتیں حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں اور یہاں پر حجاب سے آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ اور پھر موت یاد ہے یا نہیں؟ قبر میں جانا ہے، وہاں اگر وہ سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا کریں گی؟ اللہ سے ڈریں، اپنے آپ کو اشتہار نہ بنائیں، کھلونا نہ بنائیں، اپنا خیال رکھیں۔
عامر سلیم صاحب قصور سے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر عید کی نماز کے دوران ایک بندے کی ڈیوٹی مسجد میں لگی ہو نمازی حضرات کی حفاظت کے لیے، تو اس دوران وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کے لیے اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ایسے لوگ جہاں بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں نا، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر میری مسجد میں 9 بجے نماز ہوتی ہے عید کی، ایک ٹائم فکس ہے، وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، ہم نے 9 بجے کا ٹائم فکس کیا ہوا ہے۔ تو ہم ایسے لوگ جن کو سیکیورٹی کی ڈیوٹی دیتے ہیں نا، ان سے کہتے ہیں کہ پہلے ایسی جگہ پر نماز پڑھ آئیں جہاں پر وقت سے پہلے ہو گئی، آدھا گھنٹہ پہلے ہو گئی، وہاں سے پڑھ کے آ جائیں۔ یا یہ کہ ہمارے بات کہیں ہونی ہے، ہمارے پڑوس میں قادری مسجد ہے، وہاں 10 بجے ہوتی ہے، تو وہ وہاں جا کے پڑھ لیں۔ لیکن ہم یہ ہے کہ ان کی فرض نمازوں میں بھی دیگر بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں کرتے، بس یہ کہ وہ کہیں پڑھ لیں۔ عام نمازوں میں تو یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جمعہ اور عیدین میں ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز ضائع نہ کریں، جہاں کہیں پہلے ہو رہی ہے یا بعد ہو رہی ہے وہ جا کے پڑھ لیں۔ اور یہ جنگ میں بھی ہوتا تھا نا، آدھے نماز پڑھتے تھے، آدھے ڈیوٹی دیتے تھے، پھر جنہوں نے پڑھ لی وہ ڈیوٹی دیتے تھے، وہ باقی آدھے پڑھتے تھے۔ تو مسائل کا حل موجود ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے۔ عمر صاحب کا سوال کہ عورت پیر کیوں نہیں ہو سکتی اور وہ بیعت کیوں نہیں کروا سکتی؟ اس لیے کہ عورت کا پھر پایا نا وہ پردے کی چیز ہے، ولیہ ہو سکتی ہے، میں نے یہ نہیں کہا ولیہ نہیں ہے، ولیہ ہو سکتی ہے، لیکن مردوں کے ساتھ اس کا تعلق، پھر اس کو بیعت کرنے کے بارے میں جو احکام شریعت نے اس کے ساتھ ناقص عقل اور ناقص دین کہا گیا۔ دین کا نقص یہ ہے کہ اس کو ماہانہ کتنے ایام ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ ناقص عقل کے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ تو یہ شرعی احکام ہے جس رب نے بنایا ہے، آپ اس کو اپنی برائی نہ سمجھیں، اس کو کمتر نہ سمجھیں۔ مثلا دیت کا مسئلہ ہے، عورت کی آدھی دیت ہی اس کی پوری دیت ہے۔ دیت کا مسئلہ ہے نا، بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، بڑی اعتراض کرتی ہیں کہ جی عورت کی آدھی کا، ذرا اس کو سمجھو تو صحیح۔ مثلا مرد اگر اس کے لیے کوئی اس کے معاملہ ہو گیا، جی، وہ قتل ہو گیا، خطا ہو گئی کسی، تو اب اس کی پوری دیت عورت کو پہنچے گی۔ عورت کو اگر کچھ ہو گیا تو مرد کو آدھے ملیں گے۔ تو یہ مرد کا نقصان ہے یا عورت کا نقصان ہے؟ سمجھتی نہیں ہے، اعتراض کرنا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے پورا تحفظ فراہم کیا ہے۔ اب عورت کے لیے سب سے پہلے باپ کرے گا، پھر بھائی کرے گا، پھر شوہر کرے گا، پھر بیٹا کرے گا۔ اگر اس کو ایک کا حکم ماننے کو کہا گیا تو آگے اس کے کتنے فرما بردار بنائے گئے ہیں۔ تو عورت ہونا کوئی کمتر بات نہیں ہے، کوئی گھٹیا بات نہیں ہے۔ ہاں ڈیوٹیاں الگ رب نے بنایا ہے، تو عورت کو جس مقصد کے لیے بنایا اس کو وہی رہنا چاہیے۔ اب اس کے خلاف جائے گی، زندگی میں بیلنس نہیں ہوگا، یا وہ اچھی ماں نہیں بن سکے گی یا اچھی بیوی نہیں بن سکے گی، خرابی آئے گی۔ جتنی ورکنگ وومنز ہیں ان کے ہاں یہ مسائل ہوتے ہیں، تو ایک شوق میں کر رہی ہے، ایک مجبوری میں کر رہی ہے، کوئی پیسے کی لالچ میں کر رہا ہے، کوئی شہرت کی لالچ میں کر رہا ہے۔ لڑکیاں آ رہی ہیں شوبز میں، جی ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو تم آگے نہیں بڑھ رہی، تم پیچھے جا رہی ہو، کیونکہ لوگ ان سے صرف کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو عزت نہیں دینا چاہتے۔ تو اس طرح جو نمایاں آتی ہیں نا آ کے، وہ اپنی عزت نہیں کرواتی۔ ان کو لوگ پہلے زمانے میں کوئی بھانڈ کہتا تھا، میراثی کہتا تھا، کنجر کہتا تھا، معاذ اللہ کیسے لفظ تھے۔ اب آرٹسٹ کہلا کے آپ لوگ کیا اپنے آپ کو عزت دار بنا لیں گے؟ جو کام شریعت و سنت کے خلاف ہے اس میں آپ کی عزت کا کیا سوال ہے؟ عزت تو دین کی پابندی میں ملے گی، دین سے ہٹ کر تو نہیں ہے۔ عورت کا اس کے ساتھ اس کو کتنے حقوق دیے گئے، کتنے لوگوں کو اس کے لیے، اب اس کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ کوئی نہیں سمجھتی۔ اللہ ہدایت دے، آمین۔ عدنان احمد صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا میت والے گھر میں پہلی عید نہیں کر سکتے؟ لفظ عید کے معنی آپ نے عبادت کرنی ہے، مرد حضرات نے مسجد میں جا کے، باقی گھر میں اگر آپ نے کچھ پکا کے کھا لیا تو یہ منع نہیں ہے، لیکن سوگ صرف 3 دن ہے۔ میت کا سوگ جس کو مورننگ کہتے ہیں نا انگلش میں، 3 دن، 3 دن سے زیادہ نہیں۔
قلبی صدمہ ہوتا ہے، محرومی کا غم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوگ منا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو اپنے جن سے آپ بچھڑ گئے ہیں ان کی یاد آتی ہے، لیکن یہ مراد کہ آپ اس دن کو کپڑے نہ پہنیں، صاف ستھرے نہ ہوں یا کچھ پکائے نہیں، یہ نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہے کہ نہیں منا سکتے، ایسی وہ بات نہیں ہے۔ ہاں قلبی طور پر لازمی بات ہے، بچھڑے ہیں تو ان کی یاد ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو وہ لوگ جو تسلی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ہاں فطری طور پر ہے۔ کوئی چیز جدا ہوتی ہے، ہم کتنے دن اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور پھر بھول بھی جاتے ہیں۔ جی انسان ہے نا، کیونکہ اس کے نسیان اور خطا سے مرکب ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ باقی یہ کہنا کہ عید نہیں، عید سے منانے سے مراد یہ کہ کوئی اللہ گلا یا وہ کوئی ٹھیک ہے جی انہوں نے میک اپ نہیں کیا، چلو اچھا اصلی چہرے کے ساتھ تو رہے، زیور بہت زیادہ نہیں پہنا، کو بھڑکیلے لباس نہیں پہنے، لیکن یہ کہ آپ نے ایک دوسرے سے سلام دعا ہے، عید مبارک ہے، دعائیں دینا ہے، کچھ پکا لیا ہے، وہ منع نہیں ہے، یعنی اس کو آپ نے سوگ کی طرح نہیں کرنا۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی نشست سے پہلے اس لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھ دیجیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ یا پھر واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا آخری سوال عدنان احمد صاحب کا، کہ بچوں کو جو عیدی اور تحائف ملتے ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں، کیا والدین استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کو تحفہ ملا ہو اور کوئی دوسرا اس کا مالک بننا چاہے تو کیا کریں گے آپ؟ میرا ہے تو بچوں کے ہیں تو بچوں کے، آپ ان کے لیے انہی کے کھاتے میں جمع کریں۔ اگر بچے بہت کم سن ہیں ان کے لیے جمع کریں، ان کی تعلیم پہ آپ ان کی کوئی چیز اس کو لے کے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تو پیسے آئیں اس کی تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کے لباس پہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس اپنے طور پر نہیں ہے بچے کو دینے کے لیے بہت کچھ اور اس کے پاس آ گیا ہے، تو اس پیسے سے آپ اس کی خواہشات، اس کی جو صحیح ہے ضرورتیں وہ پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کو ملیں اس کے، ہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے کسی کے بچے کو دیے، انہوں نے آپ کے بچوں کو دے دیے، تو یہ تو آپ کا سودا ہو گیا نا۔ اس میں تو اور زیادہ اسی طرح کہ جی کسی نے شادی میں آپ کو دیا تو اب آپ نے اس میں 100 ڈال کے اور دینا ہے، اب یہ دوسرے مسائل آ جاتے ہیں۔ لیکن جس کو تحفہ، اچھا اب یہاں سب سے کڑوی بات جو ہے، شادی کی آپ نے دلہن کو، جی یہ تمہارے لیے تحفہ، یہ منہ دکھائی اور پھر کہتے ہیں واپس کرو۔ وہاں کیوں پھر آپ اس طرح کرتے ہیں؟ تو جس کو دیا اگر تحفہ ہے دے دیا ہے، اب وہ اس کا ہو گیا۔ تو بچوں کو ملنے والے بھی بچے ہی ان کے مالک، ہاں بہت چھوٹے بچے ہیں اس کو دیے آپ نے، اگر کسی کو دیے اس کے بدل میں آئے تب بھی اس بچے کے آپ اس پہ خرچ کر دیں۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 روپیہ تھا اور 500 آ گئے، تو آپ 400 روپے بس بچے کی ضرورت پر خرچ کر لیں، کیونکہ وہ اس کا مالک وہی ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر صاحب، وقاص بخاری صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، دلشاد صاحب، عفان قادری صاحب، ناصر خان صاحب، آصف فاروقی صاحب، شاداب حسین صاحب، فرید صاحب، نادیہ شاہین صاحبہ، صہیبہ منصور صاحبہ، دانش ثاقبی صاحب، قاسم مسعود صاحب، فراز راجپوت صاحب، زاہد صاحب، مدثر علی صاحب، مشتاق احمد صاحب، احسن حیدر صاحب، مقصود احمد صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، حسنین قادری صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، اشرف خان صاحب، محمد عدنان صاحب، رضیہ صاحبہ، علی صاحب، مزمل صاحب، سلیم انصاری صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، شاہد محمود صاحب، سعید یوسف صاحب، غفران رضا صاحب، عمران اتاری صاحب، سید عمران صاحب، لیاقت علی صاحب، شاہد سرور صاحب، شاکر حسین صاحب، عقیل احمد صاحب، عالیہ انم صاحبہ، ارم صاحبہ، رشید صاحب، عمر نقشبندی صاحب، عنایہ فاطمہ صاحبہ،
ام شہباز صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، سائمہ شیخ صاحبہ، عرفات رضوی صاحب، سید حذیفہ صاحب، سحر خان صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، یوسف حسینی صاحب، غلام رسول صاحب، حیدر علی صاحب، پرویز علی صاحب، حسنین علی صاحب، محمد احمد صاحب، گلریز خان صاحب، عائشہ صاحبہ، نعیم عبدل صاحب، رخسانہ صاحبہ، امیر الدین صاحب، طاہا صدیقی صاحب، محفوظ عالم صاحب، ریاض احمد صاحب، حمید الدین علوی صاحب، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، زبیر اتاری صاحب، عامر سلیم صاحب، قمر صاحب، محمود احمد صاحب اور عدنان احمد صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب شرر مصباحی انڈیا میں ایک نامور شخصیت، علمی شخصیت، ادبی شخصیت، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کلام کے حوالے سے بھی، مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے حوالے سے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے حوالے سے، متعدد اداروں میں کئی عہدے تھے ان کے، بھرپور سراپا خدمت، بڑے اچھے دوست بھی تھے اور پیارے بھی تھے، انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ڈی ایس پی ملک محمد حسین صاحب جو حضرت سلطان باہو رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے وابستہ تھے، وہ بھی کچھ دن پہلے انتقال کر گئے۔ جناب عمران الحق صاحب جنہوں نے والد صاحب قبلہ کی کتاب انگوٹھے چومنے کا مسئلہ سب سے پہلے انگلش ترجمہ کیا تھا، حالانکہ ان کا ترجمہ نہیں چھپا، اس کے بعد اس میں مزید تصحیح کر کے چھپا، لیکن انہوں نے کیا تھا پہلے۔ ڈپٹی کمشنر تک کے عہدے پہ رہے، ساہیوال کے رہنے والے، اس وقت ICU میں ہیں، بہت بیمار، اللہ کریم انہیں شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ دنیا بھر سے متعدد لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے لوگ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں یا نیک گمان کر کے مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، سب کے نیک مقاصد پورے فرمائے۔ مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک پر یلغار ہے، ایمانی حوالے سے بھی، دیگر حوالوں سے بھی۔ ہم نہیں سمجھتے اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ ہاں، صرف ایک خط کی وجہ سے تو ہم بہت ہی کر لیتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں پچھلے 74 سال میں کس کس نے کیا کیا کیا، عوام کو سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہم اپنا لیتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے، اور وہ جب جا کے ظاہر ہوتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ آپ کے سامنے ٹیلی فون ہے، اس کا غلط استعمال دیکھ لیجئے آج کہاں لے گیا ہے۔ سوشل میڈیا کا حال کیا ہو گیا، ہمارے بچے، ان سے تہذیب، اخلاق، اقدار مٹتی جا رہی ہیں اس ٹیلی فون کی وجہ سے۔ کتنے گھروں میں طلاق اسی ٹیلی فون کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد کو بھی دیکھنا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے۔ یہ جو سیاست والے ہیں نا، یہ 500-600 افراد ہیں، ایک دوسرے کو لوٹا کہتے ہیں، سارے ہی لوٹے ہیں، یہ لوٹے بھی ہیں، یہ لوٹے بھی ہیں، یہ لوٹے بھی ہیں۔ آپ اس کی جتنی بھی پروناؤنسیشن ہے وہ کر لیں۔ ان لوگوں نے اگر واقعی دین اور پاکستان کے وفادار ہوتے تو آپ ان سے کوئی کارکردگی دیکھتے۔ ان کے ہاں دعوے ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، دکھاوے ہیں۔ یہ جو رمضان کا تقدس پیش نظر نہ رکھیں، لیلۃ الجائزہ کا نہ رکھیں، مدینہ منورہ کا نہ رکھیں، ہم ان سے امید کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ اچھا کریں گے۔ ہمیں چننا ہے تو نبی کے سچے غلاموں کو چننا ہے۔ ہمیں غلط رسموں کو، غلط طریقوں کو اور غلط لوگوں کو اختیار نہیں کرنا۔
میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ہم نے بالآخر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ اگر واقعی ہم مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں مسجدیں آباد کی، ان سے پوچھنا ہے رمضان گیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مسجدیں وہی ہیں، وہاں سے آنے والی اذان بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے۔ سوچیں آپ کا نفس کیوں شیطان کے اتنے ماتحت ہو گیا کہ اب آپ مسجدوں کا رخ نہیں کر رہے، اب آپ کو خدا یاد نہیں آ رہا؟ کیوں؟ یہ آپ کی کوتاہی سستی، میری کوتاہی سستی ہی میرے لیے وبال بن جاتی ہے۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی چاہنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ رمضان کی محنت کو ضائع نہ کریں، اس تربیت کو ہم کھو نہ دیں، بلکہ ہماری زندگی میں بہتری ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، اور کوشش کیجئے کہ ہم پاکستان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ مرکز بنائیں کہ یہاں سے ہماری اپنی ظاہری حالت بھی، معیشت بھی ایسی ہو کہ دنیا مثال دے۔ اللہ کرے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔